آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ چین ایئر بیس بنا رہا ہے، وہ بھی 14,000 فیٹ کی بلندی پر، جہاں پر سانس بھی نہیں لی جاتی. مریض یہ جو نیو فارم آف وارفیئر ہم نے نہیں کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری جنگ کے بارے میں کہا تھا مئی کے. جو اب نیو فارم آف وارفیئر ہے وہ ہے آپ کی ریچ. JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں. لائنیں لگ گئی ہیں سر دنیا میں. ہم نے ایئر شو دبئی میں حصہ کیا لیا. آپ کی فتح ہوتی ہے تو جب آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کو قدر ہوتی ہے، تو دین یو بیکم پاورفل. انڈیا کے اندر اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ جو ایمونیشن ہے، آرمامنٹس ہے، وہ خود سے بنائے. آپ نے تیجاز دیکھ لیا کہ کیا فلاپ شو کیا. وہاں اب بھی رشین S-400 اور S-500 کی باز گشت سنائی تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرسٹڈ تھے انڈیا کے ساتھ Su-57 مل کر بنانے کے لیے. میرا شک یہ ہے کہ جتنا پریشر مودی پر تھا امریکن پریزیڈنٹ کا، ٹرمپ کا، کہ تم تیل لیتے ہو، تم یہ لیتے ہو، تم آنکھیں دکھا دی اس نے ولادیمیر پوٹن نے. اب مجھے یہ فیل ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. ایک طرف اگر یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اسے خفیہ رکھتے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیوٹن نے کیا کیا ہے. باقاعدہ طور پر گھوری دی ہے اس نے امریکہ کو، یہ کہہ کے کہ تم کہتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ تم نے نہیں کرنا. خود وہ رشیا سے یورینیم لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈیا تم تیل مت لو. وہ سب سے لیتے ہیں، تو وہ دھمکی ہے ایبسولوٹلی ریئر پیوٹن کی ٹرمپ کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. اب رشیا سے تیل سب سے زیادہ آپ کو پتا کون لے گا؟ کون؟ چائنا. اس کو تو کبھی امریکہ نے گولی نہیں ماری. السلام علیکم ناظرین. آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اگر میں اسے کہوں ایرا آف نیو وارفیئر تو یہ غلط نہ ہوگا. اور اگر ہم پاکستان کے کردار کی بات کریں تو پاکستان ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے جب سے مارکہ حق اور بنیانم محسوس ہوا ہے. پوری دنیا نے پاکستان کی اہمیت دیکھی ہے، مانی ہے، اور ہر جگہ اب پاکستان کی افواج کا ٹنکا بول رہا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، اور ان کو ہی ہم شامل گفتگو کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آخر آج کل چل کیا رہا ہے. دنیا میں ایک نئی جنگ چل پڑی ہے، ایک نئی ریس کا آغاز ہو چکا ہے کہ کس کے پاس کتنی بہتر ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ موجود ہے، ایمونیشن موجود ہے، طیارے، بحری جہاز یا اسلحات جو بھی آپ کہہ لیں، کون اس میں زیادہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ سب میری تو مہارت کے موضوعات نہیں ہیں، لیکن چشتی صاحب ان پر بہت مہارت رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو منیزا فار انوائٹنگ. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ چین ایئر بیس بنا رہا ہے، وہ بھی 14,000 فیٹ کی بلندی پر، جہاں پر سانس بھی نہیں لی جاتی. اور وہاں پر یہ جو بیس ہے وہ تیار کی جا رہی ہے جدھر فائٹر جیٹس موجود ہیں، بہت زیادہ ڈرونز ہیں، اٹیک ہیلی کاپٹرز رکھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اس کی کنسٹرکشن کے لیے جو ٹیمز وہاں موجود ہیں وہ آکسیجن ٹینکس لگا کر کام کر رہے ہیں. انہیں نوز بلیڈ ہو رہا ہے اور فروسٹ بائٹس ہو رہے ہیں، زخم بن رہے ہیں. یعنی وہاں کام کرنا بہت مشکل ہے. بٹ اسٹل چائنا از اوور دیئر میکنگ اٹس نیو ایئر بیسز. کس لیے؟ مریض یہ جو نیو فارم آف وارفیئر ہم نے نہیں کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری جنگ کے بارے میں کہا تھا مئی کے 2025 میں. جب انہوں نے جہازوں کی تباہی کی بات کی تو انہوں نے ریفر کیا تھا، انہوں نے کہا دیز کنٹریز ور فائٹنگ نیو فارم آف وارفیئر. نیو فارم آف وارفیئر میں ایک ڈرونز، انمینڈ ایریل وہیکلز، کلر ڈرونز، لوٹرنگ منیشن، یہ سارا کچھ تھا. اس نے بدل دیا تھا نقشہ. ایک بات. دوسری بات جو اب نیو فارم آف وارفیئر ہے وہ ہے آپ کی ریچ. اور ریچ ظاہر ہے لینڈ فورسز سے اس طرح نہیں ہوتی جتنی ایئر پاور سے ہوتی ہے. تو ایئر پاور پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بیسز چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ وہاں تک ریچ تبھی کریں گے جہاں لینڈ کر سکیں گے، یہاں سے ٹیک آف کر سکیں گے، جہاں سے انفلوئنس کریٹ کر سکیں گے، جہاں انٹیلیجنس کر سکیں گے، جہاں سے آبزرو کریں گے. تو یہ سارا کچھ جب آپ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم یا اسٹیشن چاہیے ہوتا ہے جہاں سے آپ نے یہ فزیکل ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اپنی شو آف پاور. یہ آج کی بات نہیں ہے. لداخ ایک ناردرن ایریاز میں ہندوستان کا ایک بیس ہے. یہ 1962 میں جب چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو آپ حیران ہوں گی کہ بہت زبردست ان کے پاس بیس تھا لداخ کا، انڈیا کے پاس. اور چائنا کی جنگ کے دوران جواہر لال نہرو جو ان کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، یعنی فاؤنڈر تھے ہندوستان کے، وہ پرائم منسٹر تھے. انہوں نے اپنی ایئر فورس کو لڑنے نہیں دیا اتنا بڑا بیس ہونے کے بعد چائنا کے خلاف. ایئر فورس کو کہا کہ دو کام کرے گی، یا میڈیکل ایویکویشن کر سکتی ہے یا ٹرانسپورٹیشن کر سکتی ہے. فائٹر آپریشن نہیں کیے تھے کیونکہ ان کی ایئر فورس تیار نہیں تھی. ایک بات. اب چائنا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے چائنا کا انڈیا کے ساتھ جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، یہ جو بیسز 3 میجر بن رہے ہیں اور تقریباً 8 ہیلی پورٹس بن رہے ہیں ٹوٹل. وہیں پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں میں 14,000 فٹ کے میں بعد میں آتا ہوں.
وہاں پہ اس لیے کہ وہ اوورسی کرتے ہیں انٹو انڈیا بنیادی طور پر. اچھا. اور 100 کلومیٹر کے اندر اتنے بیسز یا ہیلی پاڈس ہونے کا یہ ایڈوانٹیج ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اوورسی کریں گے, نظر رکھیں گے, ریچ بھی دکھائیں گے. اور فائٹر جہاز اگر یہاں سے آپریٹ کرے گا تو آپ ڈیپ پینیٹریشن آپ ویژولائز کریں کہاں تک ہندوستان کے اندر ہوگی ایز کمپیئر ٹو جو ریئر بیسز کے ٹیک آف کرے گا. تو یہ ایک ریزالو ہے, ایک ڈٹرمنیشن ہے, ایک ویجیلنس ہے, ایک جس کو کہتے ہیں آئیز ان دا اسکائز. تو یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. 14,000 فٹ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ 14,000 یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 14,000 فٹ ایک ایسا آلٹیچیوڈ ہے جہاں سے اوپر اللہ میاں نے آکسیجن نہیں دی. ہمارے پاس آکسیجن یہ جو ہے یہ 14,000 فٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی 14,000 سے فٹ اوپر آپ کو آرٹیفیشلی یا ایک سپورٹ لینی پڑتی ہے, ماسک لگانے پڑتے ہیں. اور جو آپ بات کر رہی ہیں جو 3 رن ویز جو بنا رہے ہیں میجر, آلدو چائنا سے پوچھا جائے سرکاری بیان کے طور پر تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے لوگوں کی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں ناردرن ایریاز تک, کنیکٹیوٹی, ٹورزم, ڈیولپمنٹ, بزنس. ہمارے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں. جی وہ میں نے بھی دیکھے. وہ بہت اچھا. ایک اور دلچسپ بات یہ وہاں ہوا بڑی تھن ہوتی ہے, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہاں پہ وہاں نہیں ہوتے. تو وہاں جتنے ہائٹ پہ آپ رن وے بنائیں گے اتنا ہی آپ کو لمبا بنانا پڑے گا کیونکہ آپ کو تھرسٹ نہیں ملتی. یہاں پہ پارٹیکلز ہوتے ہیں جس سے انجن گھومتا ہے بنیادی طور پر. جتنا آپ اوپر چلتے جاتے ہیں تھن ہوا کا مطلب ہے اس طرح تھرسٹ نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک یونیک فنامنا ہوگا. ان کو جہاز اس طرح کرنے پڑیں گے ماڈیفائی, ان کو رن وے لمبے بنانے پڑ رہے ہیں بیکاز ٹیک آف رن جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے, لینڈنگ رن لمبا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ فنامنا ہے دنیا میں. شاید ہی اس آلٹیچیوڈ پر میں ریسرچ کر رہا ہوں آج کل کہ دنیا میں کس نے بنایا 14,000, اور اتنے زیادہ تو بالکل نہیں کسی نے بنایا. اچھا. عام طور پر ہیلی کاپٹر کے لیے بنایا جاتا ہے, اس کو ہیلی پورٹس کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے. ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے 20-22 ہزار تک, وہ بھی آکسیجن ماسک لگا کے. کچھ خاص ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے یہ بلیک ویلی ہے اور ماؤنٹین پاس آف ڈیتھ جہاں پر ان کے پائلٹس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ کوئی ان یوزول ٹریننگ ہے جو اس آلٹیٹیوڈ پہ ہوتی ہے؟ منیز نے دیکھیے نارمل اگر آپ جہاز پر جائیں گے نا, نارمل جو ہم نارمل واک ان کرتے ہیں وہاں زمین پر, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو ہم ان جہاز میں بیٹھنے کے بعد آکسیجن لگاتے ہیں. ہمیں زمین پر نہیں چاہیے ہوتی آکسیجن. آکسیجن ماسک آپ لگاتے ہیں ہائی آلٹیچیوڈ کے لیے کہ جب ہم نے کیونکہ ٹیک آف کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایجیکشن بھی ہو سکتی ہے, پائلٹ کو نکلنا پڑ سکتا ہے, تو وہ آپ کو آکسیجن سلنڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو تھرو آؤٹ ہمیں کمپلسریلی آکسیجن لینی پڑتی ہے. وہاں پہ آپ جہاز پہ پیدل چل کر جائیں گے تو پھر بھی آپ آکسیجن ماسک لگا کر جائیں گے. آپ یہ ویژولائز کریں. اچھا. تو اتنی زیادہ ایک بریدنگ ہی نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان جس کو کہتے ہیں نا سفوکیشن, لیک آف آکسیجن سے اگر آپ تیز چلیں, میں ناردرن ایریا میں گیا ہوا ہوں, وہاں آپ کو تیز نہیں چلنے دیتے. وہ کہتے ہیں آپ کا سانس اکھڑ جائے گا, آپ کی سپلائی شارٹ ہو جائے گی, پھیپڑوں میں آکسیجن کی ختم ہونے کی وجہ سے آپ کو بے ہوش ہو سکتے ہیں. آرام سے چلیں, بہت آرام سے پیدل چلیں گے آپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے, 4 اسٹیپ لے کے آپ لمبا سانس لیں گے, آپ ریگین کریں گے. تو یہ یونیک وارفیئر ہے, ایک نیا ڈائمینشن ہے ادر دین ڈرون جس کی شروع میں نے بات کی. یہ جو ہائی آلٹیچیوڈ ہے یہ چائنا ظاہر ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, تو دیکھیں کیا سرپرائزز ہیں. سر اب یہ تو بتا دیں کہ یہ اصل میں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر بگرام ایئر بیس پر بھی نظر رکھنی ہے اور امریکہ کیا کرے گا اس پر بھی نظر رکھنی ہے؟ چائنا ڈسٹرب تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بگرام بیس کی وجہ سے, اور رشیا بھی ہے بائی دی وے, اور بہت سارے ملک ہیں, ایران بھی ہے, پاکستان کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک آئیز ان دا اسکائز ہے. نارتھ میں آپ ہیں, بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, اور یہ بگرام جو ہے 50-60 میں سوویت یونین نے شروع کیا تھا, پھر خود ہی آ کر 79 میں یوز کیا, پھر 89 تک یوز کرتے رہے, پھر امریکن آئے, انہوں نے اور زیادہ ایکسپینڈ کیا. اب تو آلموسٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ویئر ہاؤس ہے امریکنس کا, کیونکہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, انہوں نے اسلحہ وہاں رکھا, ویپنز اتنے زیادہ رکھے, سوفسٹیکیٹڈ کمبیٹ کے ہتھیار وہاں پڑے ہیں. یہ جو طالبان کے حوالے کر کے, سو کالڈ حوالے, میں ایگری نہیں کرتا بٹ ہینڈ اوور کر کے گئے تھے کہ ہماری امانت ہے, اس کو رکھیے گا, ہم آ کے جب بھی ضرورت ہوگی لے لیں گے. اس کا یہ پیسے دیتے ہیں امریکنز کو, اس کے بدلے میں وہ لک آفٹر کرنا تھا, جو کہ میرا نہیں خیال کر رہے ہیں, لیکن وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. وہ قبضے کے علاوہ اسلحہ آ چکا ہے ہمارے خلاف, استعمال ہو رہا ہے امریکن اسلحہ جو ہے. تو وہ ظاہر ہے تشویش ہے چائنا کو کہ اوور سی کرے گا, جو چائنا کو اوور سی کرے گا, رشیا کو اوور سی کرے گا امریکہ. تو انہوں نے بھی ایک, جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک اور بیس بنانا چاہتے ہیں کاؤنٹر, تاکہ اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کر سکیں اس پورے